بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ نزاکت علی میرانی، میری طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آج میں یہ ایک اور حقیقت محرم الحرام کی بتانا چاہتا ہوں آپ سب دوستوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، سب مسلمان بھائیوں کو۔ اور شروعات میں پہلے یہی کہتا ہوں کہ فرقے بازی ختم کرو، چاہے شیعہ ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی، وہابی، اہل سنت، اہل حدیث، جتنے بھی فرقے ہیں ختم کر کے ایک مسلمان بن جاؤ، یکجہت مسلمان بن جاؤ۔ آج میں آپ کو یہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی تاریخ ایسی ہو جس میں پچھلے جو بھی واقعات ہوں، خوشی کے واقعات ہوں، اور اسی تاریخ کے بعد میں کوئی غم کے واقعات آ جائے تو اس کے اوپر سوچ سمجھ کر قدم اٹھا لیا کرو۔ وہ اس لیے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام یعنی یہ بہت بڑے دن ہیں، اور 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اگر پیچھے چلے جاتے ہیں کہ اس 9 محرم کو یا 10 محرم کو اگر خوشیاں بھی ہوئی ہیں یا غم بھی ہوئے ہیں، تو آپ یہ نہ سوچو ہر درمی کبھی ایک دوسرے سے ساتھ نہیں کرنی چاہیے کہ پہلے تو شادیاں ہوتی تھی، 9 محرم 10 محرم کو خوشی بھی ہوتی تھی، غم بھی ہوتے، تو اب بھی یہ کرے سب کی مرضی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 9 محرم 10 محرم کو پہلے کچھ بھی ہوا، لیکن ابھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سے پہلے بھی، اور جو بھی واقعات ہوئے، جو بھی خوشی ہوئی ہے، جو بھی شادیاں ہوئی، جو بھی غم ہوئے، جو بھی مسئلے مسائل ہونے دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی جو کچھ ہوا ہونے دو۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وقت میں بھی جو کچھ ہو چکا ہونے دو۔ لیکن 10 محرم کو اور 9 محرم اور 10 محرم کو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، بہت بڑے غمگین واقعے ہوئے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، پہلے جو بھی کچھ ہو چکا ہے، لیکن اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب اس وقت جب کربلا کا واقعہ ہوا، 9 محرم 10 محرم کو بہت بڑا حادثہ ہوا، 9 محرم 10 محرم کو ہمارے اہل بیت شہید ہوئے ہیں، حضور کا گھرانہ شہید ہوا ہے، اور 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حضور کے نواسے، حضور کے پیارے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسن حسین حد پیارے تھے، ان کی یعنی سمجھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کہنا تھا، یہ میرے ان کام پر یہی میری زندگی ہے۔ اب یہ سوچنا چاہیے اتنے بڑے واقعے کے بعد اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے پہلے خوشیاں تھیں، لیکن اب جو ہے نا کوشش کریں ہم وہ خوشیاں یا شادیاں نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ اسلام کی برخلافی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایسی حقیقت ہے کہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہیں، چھوٹے بچے، سمجھو کہ کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، کتنا بڑا کربلا کا واقعہ ہے، اور اس 9 محرم 10 محرم اس محرم کے مہینے میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب یہ خوشیاں یا شادیاں کرنا، جو کس کو کرنا ہے کرے، لیکن نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا یہ خوشیاں غم میں تبدیل ہو گئی۔ یہ محرم کا مہینہ، یہ 9 محرم 10 محرم غم میں تبدیل ہو گئے۔ اس میں جو ہے نا کوشش کرے آپ غم جو ہے نا کریں، لیکن یہ ماتم کرنا، اپنے آپ کو پیٹنا اور سر پیٹنا یا خون نکالنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے، یہ اسلام کی حقیقت نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اسلام روتا نہیں ہے، اسلام ڈرتا نہیں ہے، اسلام پچھتاتا نہیں ہے، اسلام میں شہادت کا پچھتاوا نہیں ہوتا، اسلام میں شہادت کی خوشی ہوتی ہے، اسلام میں شہادت میں غم نہیں، اسلام میں شہادت کے حساب سے اسلام میں ان کے اوپر فخر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے غم ہے، خوشی نہیں ہے تو غم ہے۔ امام حسن حسین کا بہت بڑا واقعہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے اہل کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ شہید ہو گئے۔ صرف حضرت زین العابدین اس جہاں میں بچا اس واقعے میں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ غم میں بدل گیا۔ اب ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ غم کریں، لیکن وہ غم نہیں کہ چیخیں رلیں اور اس کے علاوہ ماتم کریں، اپنے آپ کو
پیٹیں, مارے کوٹیں اور جو ہے نا خون نکالیں, یہ طریقہ کار ہمارے اہل بیت و صحابہ اور نبیوں کا نہیں ہے. یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. ہاں غم کرو, اسلام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں غم کرنا چاہیے 9 محرم 10 محرم کو. جیسے میں نے اپنے تھمبنیل میں جیسے لکھا ہے کہ 9 محرم 10 غم کرنا چاہیے یا خوشی, لیکن اس میں جو ہمیں غم کرنا چاہیے, نوافل پڑھنے چاہیے, خیر و خیرات کرنے چاہیے. سب سے بہتر جو ہے وہ روزے رکھنے چاہیے 9 محرم 10 محرم کو. ان کا ادب کرو. 9 محرم 10 محرم کو ہمیں ادب کرنا چاہیے. ہم سب مسلمان مل کے ان دنوں کا ادب کریں گے. اللہ ہم سے راضی ہوگا, اللہ کا رسول راضی ہوگا, صحابہ راضی ہوں گے, اہل بیت راضی ہوں گے, اور ہم اسلام میں سرخرو ہوں گے, محشر کے میدان میں سرخرو ہوں گے, اور جنت الفردوس ہمارا حق بن جائے گا. ہم جنت الفردوس میں صحابہ, اہل بیت, نبیوں اور اپنے ولی بزرگوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ کٹھے گزاریں گے. اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.